بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوستو، آج کی ویڈیو ایک ایسی پاک باز خاتون کے بارے میں ہے کہ جن کو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 4 عظیم عورتوں میں شامل کیا ہے۔ وہ 4 عظیم عورتیں حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہ، حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہ، حضرت مریم سلام اللہ علیہ اور حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ ہیں۔ تو آئیے بات کرتے ہیں فرعون کی شادی سے۔ فرعون مصر نے ریان بن ولید کی پوتی حضرت آسیہ کو شادی کا پیغام بھجوایا۔ یاد رہے، ریان بن ولید وہی بادشاہ تھا جو حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں تھا، اور وہ حضرت یوسف علیہ السلام پر ایمان بھی لایا اور اس نے حضرت یوسف کو عزیز مصر بھی بنایا۔ جب حضرت آسیہ کو فرعون نے شادی کا پیغام بھیجا تو ان کے والد اور حضرت آسیہ کو بھی ناگوار گزرا، کیونکہ فرعون مصر پہلے دن سے ہی ظلم و بربریت کے لیے مشہور تھا۔ لیکن فرعون نے اپنی بادشاہت کے زور پر جبراً حضرت آسیہ سے شادی کر لی اور دھمکی دی کہ اگر یہ شادی نہیں کریں گے تو آپ کے والدین کو بھی قتل کر دیا جائے گا۔ شادی ہونے کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت آسیہ کو فرعون سے محفوظ رکھا اور وہ آپ پر قادر نہ ہو پایا۔ اس بارے میں مفسرین لکھتے ہیں کہ شادی کی پہلی رات تھی جب فرعون حضرت آسیہ سے ہم بستری کے لیے کمرے میں گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر نیند کا غلبہ ڈالا کہ وہ ساری رات سویا رہا۔ کتابوں میں لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرعون کو نیند کا غلبہ ڈالا تھا، اس وجہ سے حضرت آسیہ سے صحبت ہی نہ کر سکا، اور بعد نے لکھا ہے کہ پھر دیکھا جائے تو یہ بھی حضرت آسیہ کی ایک طرح سے کرامت بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کیسے فرعون کے ناپاک جسم سے محفوظ رکھا۔ بعض روایت میں فرعون کی ایک بیٹا کا ذکر بھی ملتا ہے۔ دوستو، آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ وہ لڑکی انہوں نے کسی سے لے کر پالی تھی۔ ایک رات پھر انہوں نے خواب میں دیکھا کہ اس کا محل نیست و نابود ہو گیا ہے۔ خوف و دہشت سے اس کا پورا وجود لرزنے لگا۔ اس نے نجوموں کو بلا کر ان سے اپنے خواب کی تعبیر پوچھی تو انہوں نے کہا کہ عنقریب بنی اسرائیل کا ایک بچہ تمہاری بادشاہت کو نیست و نابود کر دے گا۔ اس لیے فرعون نے حکم دیا کہ بنی اسرائیل میں جس کے ہاں بھی لڑکا پیدا ہو اسے فوراً قتل کر دو، لیکن اگر لڑکی پیدا ہو تو اسے قتل نہ کرنا تاکہ اس کی نسل باقی رہے۔ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو ان کی والدہ نے فرعون کے سپاہیوں کے ڈر سے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ایک صندوق میں رکھ دیا اور پھر دریا میں ڈال دیا۔ دریا سے ایک نہر فرعون کے محل کے پاس سے بہتی تھی۔ یہ صندوق بہتا ہوا اس نہر میں چلا گیا۔ فرعون نے حکم دیا کہ اسے محل میں لا کر کھولا جائے۔ جب صندوق کھولا گیا تو اس سے خوبصورت بچہ نکلا۔ یہ صندوق پانی اور درختوں کے درمیان پایا گیا تھا، اسی وجہ سے حضرت بی بی آسیہ رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کا نام موسیٰ رکھا۔ حضرت آسیہ نے جب حضرت موسیٰ کے چہرے پر نور دیکھا تو انہوں نے حضرت موسیٰ کو اپنا بیٹا بنا لیا اور فرعون سے کہنے لگی، یہ بچہ میری اور تیری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، اسے قتل نہ کرو۔ لیکن فرعون کہنے لگا، اسے تم رکھ لو، مجھے اس کی کوئی حاجت نہیں ہے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر اس دن آسیہ کی طرح فرعون بھی اس بات کا اقرار کرتا کہ یہ بچہ اس کی آنکھوں کی ٹھنڈک ہے تو ضرور اللہ پاک اسے ہدایت عطا فرما دیتا، جیسے آسیہ کو عطا فرمائی۔ حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کو اللہ پاک نے قرآن میں عورتوں کے لیے نمونہ بھی قرار دیا ہے۔ حضرت آسیہ شادی کے پہلے دن سے ہی فرعون کی ظالمانہ اور کافرانہ اقدامات کے خلاف پہاڑ بن کر کھڑی رہیں۔ حضرت موسیٰ نے جب اعلان نبوت کیا اور جب محل میں جادوگروں سے مقابلہ کیا تو یہ دیکھ رہی تھیں۔ حضرت موسیٰ پر ایمان لے آئیں۔ ایمان لانے کے بعد کافی دنوں تک انہوں نے اس بات کو فرعون سے چھپائے رکھا، لیکن جب فرعون نے خدائی کا دعویٰ کیا اور لوگوں سے خود کو سجدے کروانے لگا تو پھر حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کھل کر میدان میں آئیں اور فرعون کی اس عمل کی سخت مخالفت کی۔ جیسے ہی فرعون کو پتہ چلا کہ میری بیوی بھی موسیٰ کے خدا پر ایمان لا چکی ہے تو اس نے حضرت سلام اللہ علیہ پر بھی ظلم ڈالنا شروع کر دیے۔ روز دن اور رات ان کو مختلف اذیت دینے لگا۔ فرعون جیسا کافر شوہر بھی ان کے ایمان کو متزلزل نہ کر سکا، لیکن فرعون نے بہت زیادہ کوششیں کی تاکہ کسی نہ کسی طرح انہیں راہ راستے منحرف کر دے، لیکن وہ ایسا نہیں کر سکا۔ حضرت آسیہ ایک خدا واحد کی عبادت میں مصروف رہتی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے چاہنے والے فرعون کی سپاہیوں کے ہاتھوں ظلم و ستم کی بھیٹ چڑھ رہے تھے اور انہیں بے دردی کے ساتھ قتل کیا جا رہا تھا، یہاں تک کہ فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر ایمان لانے والے ایک شخص کو، جیسے قرآن کریم نے مومن آل فرعون کا نام سے یاد کیا ہے، بڑی ہی بے دردی کے ساتھ قتل کر دیا، جس کے بعد حضرت آسیہ سلام اللہ علیہ کے صبر کا پیمانہ چھلک اٹھا۔ فرعون میں غیظ و غضب کی آگ بھڑک اٹھی۔ اس نے اپنی زوجہ آسیہ کو بہت ہی دردناک طریقے سے اذیتیں پہنچائیں۔ اس ظالم نے ان پر بڑے بڑے عذاب ڈھائے، ان کو بہت زیادہ مارا اور چومیخا کر دیا، یعنی 4 کھوٹیوں میں آپ کو گاڑ دیا۔ چاروں ہاتھوں پیروں میں لوہے کی کیلیں ٹھوکی، چاروں کونوں میں اس طرح جکڑ دیا کہ وہ ہل بھی نہیں سکتی تھیں،
اور بھاری پتھر آپ کے سینے پر رکھ کر ان کو ریت پر لٹا دیا اور پانی بند کر دیا۔ اللہ اکبر! ایک دفعہ ذرا سوچئے تو صحیح دوستو، تنہا تنہا عورت اور ظالم جابر شوہر کا محل ہاتھوں اور پیروں میں لٹایا گیا اور سینے پر ایک باریک پتھر رکھ دیا۔ پھر بھی حضرت آسیہ سلام اللہ علیہا ایمان پر عزم و استقلال کے ساتھ ان مصائب کے باوجود قائم دائم رہیں اور فرعون کے کفر سے خدا کی پناہ چاہی۔ ایک روایت تو یہ ہے پھر انہوں نے حضرت آسیہ کی کھال اتروا دی۔ تاریخ انسانی میں حضرت آسیہ کے ایمان پر قائم رہنا، ان کا صبر اور عزم و استقلال ایک بہت بڑا درس ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ عورت کے اندر اتنی طاقت موجود ہوتی ہے کہ وہ ہر طرح کے ظلم و ستم کے آگے پہاڑ بن سکتی ہے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ سب کی بے حساب مغفرت فرمائے۔ آمین ثم آمین۔